نجم ثاقب صاحب، سٹارٹنگ ود یو، یہ اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی اہمیت شو کرتی ہے، پاکستان نے جو قربانیاں دی، جو کردار ادا کیا اس کو شو کرتی ہے، اس کی تعریف ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو، اور اس پر ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں کی گئی ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نئے صدر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کی ہے، کہاں کی گئی ہے، موقع کیا تھا، اور پھر اس کی اہمیت کا پتہ لگے گا۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اس بات کے پیچھے کیا مضمرات ہیں اور آئندہ کی کیا صورتحال بن رہی ہے۔ دیکھیے، جو صدر ہیں آپ کے امریکہ کے، باقی ممالک بھی کچھ ایسے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ کیلنڈر ایئر کے شروع میں صدر صاحب آتے ہیں اور ایک جوائنٹ سیشن جو ہے کانگریس کا، اس کو وہ خطاب کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بجٹ کی کیا صورتحال ہوگی، کس طرح سے ہم اپنے پیسے خرچ کریں گے، ریونیو کا کیا صورتحال ہوگی، عالمی یعنی جو اس وقت پیش منظر ہے اس میں امریکہ کی پالیسی کیا ہوگی، کون کون سے اہم واقعات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں جس کے تحت ان کی حکومت جو ہے وہ کون کون سے اقدامات لینے کا ارادہ رکھتی ہے، اس میں ٹریڈ آتی ہے، اکانومی آتی ہے، بجٹ آتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کو یہ کہتے ہیں دی اسٹیٹ آف دا یونین اسپیچ۔ جی، یہ نارملی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے سال میں، سال کے شروع میں ہوتی ہے، کیلنڈر ایئر کے شروع میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے گا کہ اس کی اہمیت کیسے بنتی ہے۔ اب نوٹ کیجئے نا کہ امریکہ کی بات کرنی ہے اور اس میں اگر پاکستان کا ذکر آتا ہے اور پھر پاکستان کا ذکر اچھے الفاظ میں آتا ہے تو اس کی کوئی تو ریلیونس ہوگی۔ ہوتا یہ ہے کہ ادھر سے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ جواب کے غزل پیش کرتے ہیں اور شکریہ کا جواب شکریہ سے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کئی اور معاملات اٹھا دیتے ہیں۔ ساتھ ہی مائیکل والز جو ہیں، جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وہ ہمارے نائب وزیر اعظم جو کہ وزیر خارجہ بھی ہیں ان کو فون کرتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں دہراتے ہیں۔ ساتھ ہی ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بحث مباحثے کا، ٹی وی چینلز، ٹاک شوز، ہر طرف اخبارات میں کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی بات ہے، شکریہ ادا کیا، کون سی چیز کا شکریہ ادا کیا، اور دہشت گرد کو پکڑنے کا کون سی ایسی بڑی بات ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جی برف پگھلے گی، برف پگھلے گی، پاک جو یعنی امریکہ تعلقات ہیں یہ کسی اور نہج کی طرف بڑھیں گے، جو غلط فہمیاں مس گیونگز ہیں وہ دور ہونے کے وقت آ گیا ہے۔ دیکھیے صورتحال اس دونوں کے بین ہے، کہیں بیچ میں ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس سے برف پگھل گئی ہے درست نہیں ہے، یہ کہنا کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے، بات بیچ میں ہے۔ دیکھیے بات شروع تو ہوئی، آپ کے ملک کا نام جو ہے غلط زمرے میں نہیں لیا گیا، آپ پہ سینکشنز نہیں لگائی جا رہی، آپ پہ ٹیرفز نہیں لگائے جا رہے، آپ پہ وہ ساری کی ساری صورتحال جو کہ اس وقت امریکہ پوری دنیا کے ممالک سے اور خصوصاً اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، تو اچھی خبر ہے۔ اب یہ کہ اس اپرچونٹی کو یہ آپ صرف اپرچونٹی نہ سمجھیں، یہ ایک چیلنج ہے، ایک کھڑکی کھلی ہے، اب آپ نے بات چیت جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ اب یہ کہ یہ کہنا کہ یہ کوئی نئی بات ہوئی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو اپس اینڈ ڈاؤنز اور کریسٹ اینڈ ٹرفز یا وہ جو نشیب و فراز پاکستان امریکہ تعلقات میں آتے رہے ہیں، اور کافی عرصے سے جب سے ہم نے ایبسولوٹلی ناٹ اور وہ ہم کوئی غلام ہیں وغیرہ کی باتیں کی ہیں، اس کے بعد تو اور زیادہ خاموشی ہوئی ہے۔ ثاقب صاحب، ایک موقع ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی تو تھا، آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان ملنے گئے تھے، جب عمران خان ملاقات کرنے گئے تھے، تب ان کے سامنے بھی انہوں نے کہا تھا اور پھر ٹویٹ بھی کیا تھا پاکستان کے حوالے سے، کہ بڑا سخت قسم کا ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا ہم نے اتنا پیسہ دیا، اتنی فنڈنگ دی، پاکستان نے ہمیں دھوکہ دیا۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی نظریہ تبدیل ہوگا اس سے؟ نہیں، اس میں یعنی ان کے نظریے تبدیل ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹرمپ کو، لیکن خالی پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں ہیں، وہاں پہ بہت سارے ادارے، انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ یعنی یہ جو آپ کی آتی ہے نا جو ایگزیکٹو آرڈرز نکلتے ہیں، اس پہ بڑا کام ہوتا ہے کہ خالی ڈونلڈ ٹرمپ اکیلے بیٹھ کے نہیں یہ سارا کچھ کر رہے، بہت ساری ٹیمیں ہیں۔ اچھا، میں واپس آتا ہوں اس طرف کہ دو جو ٹاکنگ پوائنٹس ہیں وہ کامن رہے، چاہے حالات برے ہیں یا اچھے ہیں۔ وہ کون سے کامن پوائنٹس ہیں؟ وہ ہیں کاؤنٹر ٹیررزم اور آپ کی بارڈر سیکیورٹی۔ یہ دو چیزیں ہیں جو مستقل رہیں۔ اب یہ کاؤنٹر ٹیررزم کے زمرے میں یہ بات آتی ہے۔ اب اس اپرچونٹی کو آپ نے یہ چیلنج سمجھ کے بھی لینا ہے کہ اب آپ کس طریقے سے آئندہ جو ہے وہ کس طریقے سے آپ استوار کریں گے
किन राहों पे और कितनी आप पे गुंजाइश है, क्योंकि हमारी ट्रेड की ज़रूरियात हैं, इकोनॉमिक्स की ज़रूरियात हैं, एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, हमारे एक्सपर्ट्स वहाँ पे हैं, और फिर ये ट्रैवल एडवाइजरी जिसका हम ये देख रहे हैं कि जी पता नहीं आ जाएगी, अगले हफ्ते तक आ जाएगी, वो जिस पे हम बात भी करेंगे, वो भी हमारे सामने मौजूद है। वो अफ़गानी जिन्होंने के अमेरिका चले जाना था, जो हमारे पल्ले पड़े हुए हैं, वो भी है। उसमें असला जो है जो कि छोड़ के चले गए ये, यानी जाते हुए। अब उसमें अच्छी बातें कुछ ये हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का ख्याल है कि इनखला जो हुआ था अफगानिस्तान से, वो बाइडन ने ठीक वक्त पे नहीं किया और ठीक तरीके से नहीं किया, ये हमारे हक में जाता है और दहशतगर्दी के खिलाफ ये बात जो है वो बात बनती है। फिर वो जो असले की बात शुरू हो गई है कि वो जो असला पड़ा हुआ है, वो अगर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है या पाकिस्तान से मदद लेता है तो क्यों ना करें हम, क्योंकि वही असला जो है वो टीटीपी और ये ISK और ये सारे लोग जो हैं ये हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इलाके में दहशत फैला रहे हैं। बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। मैं इसके बारे में कहूँगा 50-50, और मैं ये भी कहूँगा कि इस तरह से उम्मीदें ना बांध ली जाएं कि पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन ये भी है कि इसको इतनी मायूसी से भी ना लिया जाए और ये देखा जाए कि अगर हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है वो मुसल्लिमा है, जो कि है, और फिर ये जो रिपोर्टें आ रही हैं कि पाकिस्तान नंबर 2 पे है और उसके बाद बर्किनो फासो पहले नंबर पे है और सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान है, ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू को भी बढ़ाती हैं और साथ में दुनिया को बताती हैं, ख़ासतौर पे अमेरिका को, कि देखिए इसका हमने मुकाबला कर रहे हैं अकेले, जो कि आपसे शुरू हुआ था वॉर ऑन टेरर से और अब इस पे मुंतज हुआ है। आगे क्या है, एक दो फिक्रों में इसको ख़त्म करते हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के होते हुए दहशतगर्दी पे उस तरह की जो इनडिफरेंस था, जो लाताल्लुकी थी इस इलाके से, जो कि बाइडन के दौर में थी, उस पे फ़र्क पड़ेगा, जो कि अमेरिका के लिए भी अच्छा है, दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम में भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, इलाके में जो आपकी रीजनल सिचुएशन है उसके लिए भी अच्छा है। अब इसमें जब ये है कि ऑफिशियल डेलीगेशन जब जाते हैं किसी चीज़ के बारे में बात करने, फ़र्ज़ करें कोई दौरा होता है, इसाक डार साहब जाते हैं, यानी वर्किंग कोई यानी लेवल का विजिट है, तो उसमें बाकी जो आपके सेक्टर्स हैं उनकी भी बात हो सकती है। ठीक है। बॉटम लाइन ये है कि इसको बहुत ज़्यादा खुशी होने की ज़रूरत नहीं, खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बैन सिचुएशन है। इसको अब पाकिस्तानी हुकूमत ने, फॉरेन ऑफिस ने और हमारे इदारों ने कैसे कैश करना है, किस तरीके से करना है, उसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, माजी की गलतियों को नहीं दोहराना, संजीदगी से लेना है और इस तरीके से लेना है कि हम पिछली गलतियां ना दोहराएं, नई गलतियां अगर करने का मौका है तो वो करें, और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात ना ये करें कि हम कोई गुलाम है, एब्सोल्युटली नॉट, और ना ये कहें जी कि जी जनाब हर चीज़ के लिए हाजिर हैं। दोनों के बीच में रह के बात करें, जो सिफारतकारी के असूल हैं उसके मुताबिक चलें। मेरे ख्याल में ताल्लुकात जो हैं पाक अमेरिका आइंदा आने वाले महीनों और बरसों में हम देखेंगे कि बेहतरी की तरफ जाएंगे।